بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پچھلی ویڈیو پہ بالکل بھی اچھا رسپانس نہیں آیا۔ ایپیسوڈ 9 کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے بعد ہی میں تھوڑی دیر میں نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گی، ورنہ بھول جائے۔ چلتے ہیں سنیک کی طرف۔ اب پتہ چلا اصل میں وہ مجھ سے نہیں بلکہ اس جینا سے ملاقات کرنے آیا تھا، اور اسی نے اسے بتایا ہوگا کہ میں یہاں علی سلطان کے فلیٹ میں ہوں، اور وہ چلا آیا۔ کیسے دونوں میرے سامنے ایکٹنگ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہو جیسے۔ ماننا پڑے گا جینا، تمہیں بہت ہی چالاک ہو تم۔ خیر، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اب مجھے اپنا مطلب نکالنا تھا جو نکل گیا ہے۔ صبح سب سے پہلے میں ہوش اڑاؤں گا ریان افندی کے، اور اس کے بعد عفان افندی تک بات خود بخود پہنچ جائے گی۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ علی سلطان ریان اور عفان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ ریان افندی جب کمرے میں انٹر ہوا تو جنت خان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جسے وہ بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ غور سے ہی دیکھنا تھا اس نے، پڑھنا تو اس کو آتا نہیں تھا۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ اس نے فوراً کتاب کو بیڈ کے سرہانے کے نیچے چھپا دیا۔ مجھے دیکھ کر تم نے یہ کتاب کیوں چھپا دی؟ وہ بس کچھ نہیں۔ آپ کب آئے؟ اور وہ میری امی کے پاس کب لے کر جائیں گے مجھے؟ میں صبح بھی کہہ کر گیا تھا کہ تم اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرو گی۔ تمہیں بات کرنی ہے تو میں تمہاری امی سے بات کروا دیتا ہوں تمہاری، مگر وہاں جانے کی ضد مت کرنا اب۔ وہ ذرا سا غصے میں بولا تھا تو وہ دبک کر رہ گئی۔ وہ چینج کرنے واش روم میں گیا تو اس نے فوراً کتاب کو بیڈ سائڈ ٹیبل کے اندر چھپا دیا تھا۔ وہ اب کمرے میں یہاں وہاں چکر لگانے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ تولیہ بیڈ پر پھینکتا ہوا بولا تھا۔ نہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایپیسوڈ 9 کے ٹارگٹ کو کمپلیٹ کریں تاکہ میں جلدی سے نیکسٹ ویڈیو آپ سب کے لیے اپلوڈ کر دوں، اور آگے ناول بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ گو اینڈ کمپلیٹ دا ٹارگٹ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔